بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے نفس اور روح کی بیماریوں کو پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں فوراً علاج شروع کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم مرحلہ، اس مرحلے میں انسان کا ارادہ اور عزم ہے۔ اگر واقعاً ہم چاہیں اور حتمی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں اور برے اخلاق سے اپنی روح کو پاک کریں گے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو معمولی شمار کریں اور ارادہ اور عزم نہ کریں تو پھر روح کی سلامتی اور اس کا صحیح ہو جانا غیر ممکن ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ شیطان اور نفس امارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف بہانوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ ہمیں روح کی اصلاح کرنے سے روکے رکھے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ہیلوں اور بہانوں کا فریب نہ کھائیں۔ ممکن ہے کہ ہماری بری عادت کو یوں بتلایا جائے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، دوسرے بھی ایسی صفت رکھتے ہیں، فلاں 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 کو دیکھو اسی صفت بلکہ اس سے بدتر صفت رکھتا ہے، کیا تم تنہا زندگی گزار سکتے ہو؟ اگر تو چاہتا ہے کہ رسوائے زمانہ نہ ہو تو زمانے کی طرح چال چلو، لیکن انسان کو اس فریب اور دھوکے کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اگر دوسرے اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان کا مجھ سے کیا ربط ہے؟ کسی دوسروں کا اس بیماری میں گرفتار ہو جانا میرے اس کے ارتکاب کا جواز نہیں بنتا۔ اسے یوں کہنا ہوگا کہ یہ عیب اور بیماری تو مجھ میں موجود ہے، اگر میں اس بیماری کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ بدبختی اور شقاوت میں جا پڑوں گا، لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کبھی ایک اور ہیلے کے ذریعے سے کہ جس سے وقت گزرتا جائے اور تاخیر ہو جائے، شیطان میدان میں آ جائے اور ہمارے ارادے کو منصرف کر دے اور یوں خیال میں لائے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ عیب تو تجھ میں موجود ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے اور کیا دیر ہو گئی ہے؟ رہنے دو، میں فلاں کام انجام دے لوں، اس وقت فارغ البال ہو کر نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں اور عیش کرنے کا زمانہ ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو پھر توبہ کر لوں گا اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک فریب اور ہیلا ہے۔ کیا معلوم کہ اس وقت تک انسان زندہ رہے گا، شاید اس سے پہلے مر جائے اور انہیں نفسانی بیماریوں میں فوت ہو جائے، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور بالغرض اس وقت تک زندہ بھی رہ جائے تو کیا اس وقت شیطان اپنی ہیلا گری اور فریب دینے کو چھوڑ دے گا اور ہمیں آزاد چھوڑ دے گا تاکہ اپنے نفس کو پاک کر سکیں؟ اس وقت شیطان کوئی اور فریب دے کر نفس کے پاک کرنے سے ہمیں روک دے گا، لہٰذا کتنا ہی اچھا ہے کہ ابھی سے نفس کے پاک کرنے میں شروع ہوا جائے اور نفس امارہ پر قابو پایا جائے۔ ممکن ہے کہ نفس امارہ ہمیں کہے کہ تم نے فلاں صفت کی عادت کر رکھی ہے اور عادت کا چھوڑنا تیرے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو یہ خواہشات نفس کا قیدی ہے، کس طرح تو اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلا سکتا ہے؟ تیری روح گناہ اور معصیت کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہے، ابھی اسے گلوئے خلاصی ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کی ایک فریب کاری اور دھوکہ دہی ہے۔ تجھے اپنے نفس کو کہہ دینا چاہیے کہ عادت کا چھوڑنا غیر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممکن ہے، گرچہ یہ مشکل تو ہے، لیکن اصلاح کرنے کے عمل میں شروع ہو جانا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ اور بری عادات کا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا تو یہ سارے حکم جو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طہار کے اس بارے میں آئے ہیں تو ان سے صادر نہ ہوتے اور توبہ کے دروازے کسی وقت بند نہ ہوتے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، لہٰذا حتمی ارادہ کر لینا چاہیے اور روح کے پاک کرنے میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان نفسانی بیماری اور بری صفات کو معمولی اور کم بتلائے اور کہے کہ تم واجبات کے بجا لانے کے تو پابند ہو اور فلاں فلاں مستحب کام بھی بجا لاتے ہو، خدا تمہیں بخش دے گا اور تیری جگہ بہشت ہے، اور یہ کئی ایک بری صفات جو تم میں موجود ہیں یہ اتنی اہم نہیں ہیں،
تیرے مستحبات کے بجا لانے کی وجہ سے ان کا تدارک ہو جائے گا اور وہ عادات بخش دی جائیں گی۔ اس صورت میں بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات اور امیدیں دلانا بھی شیطان کا ایک مکر اور فریب ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے نفس امارہ سے کہنا چاہیے کہ نیک اعمال تو صرف متقیوں سے قبول ہوتے ہیں، اور تقویٰ کا حاصل کرنا نفس کو پاک کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ بنانی چاہیے، اگر ہمارا نفس برائیوں سے پاک نہ ہوا تو نفس میں اچھائیوں کی نشو و نما نہیں ہو سکے گی، اور اگر نفس سے شیطان باہر نہ گیا تو فرشتہ رحمت اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر گناہ اور برے اخلاق سے نفس آلودہ ہوا تو آخرت کے جہان میں اس کے لیے نور نہ ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ان بیماریوں کے انجام کی طرف جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں متوجہ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ احادیث اور اخلاق کی کتابوں کے مطالعہ سے ان نفسانی بیماریوں اور ان کی اخروی سزا اور عقاب کو مورد توجہ قرار دینا چاہیے۔ اس ذریعے سے ہمیں نفس امارہ کے ہیلے اور بہانے اور نفس امارہ کے توہمات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور نفس کی اصلاح اور اسے پاک کرنے میں حتمی اور جزمی ارادی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ارادے کے مرحلہ طے کر لیا تو پھر عمل کرنے کا مرحلہ قریب تر ہوگا۔